السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جو سعید بن عامر جمحی کے حالات پر مشتمل تھے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی صحابی رسول کی حالات پر مشتمل آخری ویڈیو ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یمد علی ذلک طویل وقت حتی اتی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دیار الشام، اور اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ طویل وقت، یہ اصل میں وقت طویل مرکب توصیفی تھا۔ وقت طویل، وقت موصوف اور طویل صفت، لمبا وقت۔ تو اسی طویل جو صفت تھی اس کو یہاں پر مضاف بنا دیا گیا، اور جو موصوف تھا وقت اس کو یہاں پر مضاف الیہ بنا دیا گیا۔ گویا وقت طویل کو طویل وقت کر دیا گیا۔ اضافت صفت الی الموصوف اس کو کہا جاتا ہے۔ صفت کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، جیسے یہاں طویل کو مضاف بنا دیا گیا، صفت کو مضاف بنا دیا جائے اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے اضافت صفت الی الموصوف۔ تو یہاں پر یہ طویل مضاف ہے اور یہ وقت یہ مضاف الیہ ہے۔ لم یمد علی ذالک طویل وقت، اور اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہاں حتی اتی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دیار الشام، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقوں میں آئے۔ یتفقد احوالہا، تاکہ وہ ان کے حالات کا جائزہ لے۔ تفقد یتفقد، تفقدن باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے جائزہ لینا، چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، تاکہ وہ اس کے حالات کا جائزہ لے۔ فلما نزل بہمس، پھر جب وہ ہمس میں اترے، یعنی ہمس میں قیام کیا، ہمس میں اترے، وکانت تدال کویفۃ، اور اس کو کویفہ پکارا جاتا تھا، یعنی یہ جو ہمس ہے اس ہمس کو کویفہ کہا جاتا تھا۔ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، پکارنا، تو اس کو کویفہ پکارا جاتا تھا، یعنی کویفہ کہا جاتا تھا۔ یہ کوفہ کی اس میں تصغیر آگے وضاحت کرے، وہ ہوا تصغیر للکوفۃ وتشبیہ لحمص بها لکثرت شکوى اہلیہ من عمالہم وولاتہم کما کان یفعل اہل الکوفۃ۔ اور وہ تصغیر ہے، یعنی یہ کویفہ، یہ وہ تصغیر ہے، کس کی تصغیر ہے؟ کوفہ کی، یعنی کوفہ کی تصغیر ہے کویفہ۔ اس میں تصغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم میں مخصوص مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے پہلے حرف کو مضموم کرنے اور دوسرے حرف کو مفتوح کرنے اور تیسری جگہ ایک یائے ساکنہ کا اضافہ کرنے کو اس میں تصغیر کہتے ہیں، اور یہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ فاعلن، کبھی کبھی اس کے ساتھ تا لگا دیں گے، جیسے ابن کا معنی بیٹا، تو بنین کا معنی پیارا بیٹا یا چھوٹا بیٹا، اور ابنتن بیٹی، اور اس کا اس میں تصغیر آئے گا بنیتن۔ ایسی اخن بھائی اخیون، اور اختن بہن اس کا آئے گا اخیتن۔ اور یہ اس میں تصغیر جو ہوتی ہے وہ چھوٹے پن کو بتلانے کے لیے یا کبھی پیار کے انداز پیدا کرنے کے لیے، جیسے آپ اردو کے اندر یوں سمجھیے پنکھا، تو یہ پنکھا یعنی بڑا پنکھا، اور پنکھی یعنی چھوٹا پنکھا ہو۔ ایسے ہی تالا یعنی بڑا تالا، اور تالی یعنی چھوٹی تالی۔ تو اس میں تصغیر کے اندر چھوٹا پن ہوتا ہے۔ میں پوری بحث یہاں پر نہیں کرتا، اس میں تصغیر کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے،
اور کیا کیا شرائط ہیں اور اس میں تصغیر کتنے وزن پر آتا ہے، ایک تو فاعل کا وزن ہے اور دوسرے بھی وزن پر آتے ہیں، وہ پوری بحث اگر آپ کو دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، قواعد التصغیر، علامہ ارشد حسن ثاقبی کی لکھی ہوئی ہے۔ قواعد التصغیر علامہ ارشد حسن ثاقبی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں پورے مطلب یہ رسالہ ہے، اس میں پوری وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں تصغیر کس کو کہا جاتا ہے، کیا کیا ان کے شرائط ہیں اور کس وزن پر آتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو اس میں تصغیر کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی چھوٹا پن بتلانے کے لیے، کبھی تحقیر کے لیے، بہت سی معنی پیدا کرنے کے لیے اس میں تصغیر لایا جاتا ہے۔ خیر، مجھے یہاں پر یہ گرامر کی بحث کو نہیں چھیڑنا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور اس کو کویفہ کہا جاتا تھا، یعنی ہمس کو، اور وہ تصغیر ہے، یعنی اس میں تصغیر ہے کوفہ کی۔ ایسی ایک لفظ میں آپ کو کہہ دوں، ہریرہ، ہررتن کا معنی ہوتا ہے بلی، اسی سے اس میں تصغیر آتا ہے ہریرہ، یعنی بلی کا چھوٹا بچہ ہو اس کو ہریرہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں تصغیر ہی ہے۔ وَتَشْبِيهٌ لِهِمْسَ بِهَا، اور ہمس کو اس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، یعنی یہ ہمس کو کویفہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ لِكَثْرَةِ شَكْوَىٰ أَهْلِهَا مِنْ عُمَّالِهِمْ وَوُلَاتِهِمْ، ہمس والوں کی زیادہ شکایت کرنے کی وجہ سے ان کے عمال سے، ان کے عمال یعنی گورنر اور والن کی جمع ولاد، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ گورنر جو کسی جگہ پر کوئی گورنر بنا ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے عامل، اس کی جمع عمال، اور والن اس کی جمع ولاد۔ تو ان کے گورنروں سے، یعنی کوفہ والے جو تھے وہ آئے دن گورنروں کی جو بھی ان کے وہاں حاکم مقرر کیا جاتا، گورنر مقرر کیا جاتا، ان کے بارے میں وہ شکایتیں ہی کرتے رہتے تھے کوفہ والے۔ تو یہ ہمس والوں کی بھی یہی عادت تھی، وہ بھی گویا شکوہ و شکایت ہی کرتے تھے وہاں کے گورنر کی، اس اعتبار سے ان کو یہاں پر کویفہ کہا گیا ہے۔ وہ کوفہ اس میں مکبر ہے اور یہ کویفہ اس میں مصغر ہے۔ تصغیر لانے کے بعد اس کو مصغر کہیں گے، جیسے یا کویفہ اس میں مصغر کہیں گے، اور کوفہ اس کو اس میں مکبر کہیں گے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کما کان یفعل اہل الکوفۃ، جیسا کہ کوفہ والے کرتے تھے۔ فلما نزل بها لقيه اہلها السلام علیہ فقال، پھر جب وہ اس میں اترے، یعنی حضرت عمر اس ہمس میں اترے تو ہمس والوں نے اس کی ملاقات کی، آپ کی ملاقات کی، آپ پر سلام کرنے کے لیے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر فاروق نے، کیف وجدتم امیرکم، کیسے تم نے تمہارے امیر کو پایا، یعنی تمہارا امیر کیسا ہے۔ فشکوہ الیہ وذکروا اربعا من افعالہ، تو انہوں نے اس کی شکایت کی اس کے سامنے۔ ہو کی ضمیر لوٹے گی یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی سعید ابن عامر جمحی کی طرف، اور یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی عمر ابن خطاب کی طرف۔ پس انہوں نے اس کی شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ وَذَكَرُوا أَرْبَعًا مِنْ أَفْعَالِهِ، اور انہوں نے ان کے افعال میں سے 4 کا تذکرہ کیا، یعنی 4 شکایتیں انہوں نے کی۔ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ہر ایک، یہاں کی ضمیر لوٹے گی افعال کی طرف، جمع غیر ذوی العقول ہے اس لیے واحد مؤنث لائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بری ہوئی تھی، یعنی ہر شکایت دوسرے سے بری ہوئی تھی۔ قال عمر، عمر نے کہا، عمر فرماتے فجمعت بینہ و بینہم، تو میں نے اس کے درمیان اور ان کے درمیان جمع کیا، یعنی سعید بن عامر جمحی اور ان لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا، جمع کیا۔ ودعوت اللہ الا یخیب ظنی فیہ، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرا گمان اس کے بارے میں، یعنی سعید بن عامر کے بارے میں میرا جو گمان ہے اس کو خراب نہ کرے، ناکام نہ کرے، یعنی حضرت عمر فاروق کو سعید بن عامر جمحی کے اوپر اعتماد تھا اور اچھا گمان تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا ان کے بارے میں جو اچھا گمان ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔
یہ اللہ سے دعا کی. فقد کنت عظیم الثقۃ بہ، پس تحقیق کہ میں ان پر بڑا بھروسہ کرتا تھا. عظیم الثقۃ کا معنی بہت زیادہ بھروسہ کرنے والا. تو حضرت عمر کہہ رہا ہے مجھے ان کے اوپر بڑا بھروسہ تھا. فلما اصبحوا عندی ہم و امیرہم قلت ما تشکون من امیرہم، پھر جب وہ میرے پاس، وہ اور ان کا امیر، وہ میرے پاس آئے. اسبا اس بے اسبان کا معنی ہونا بھی آتا ہے، اور یہاں پر سامنے آ گئی مطلب. بس وہ اور ان کا امیر میرے پاس ہو گئے، مطلب آ گئے. تو میں نے کہا ما تشکون من امیرکم، تمہارے امیر سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ شکا یشکو، شکون و شکاتن، باب نصر ینصرسی اجوف واویہ دا یدو کے وزن پر. تمہیں تمہارے امیر سے کیا شکایت ہے؟ تم کس چیز کی شکایت کرتے ہو تمہارے امیر سے؟ یعنی کیا شکایت ہے تمہارے امیر کی؟ قالوا، انہوں نے کہا لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، وہ ہماری طرف نہیں نکلتی ہے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے. یعنی دن چڑھ جائے اور دن چڑھنے کے بعد وہ ہمارے پاس نکلتے ہیں، یعنی دیر سے نکلتے ہیں، دوپہر وغیرہ اس وقت دن چڑھ جائے اس وقت ہمارے پاس نکلتے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا وما تقول فی ذلک یا سعید، اور اے سعید اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو شکایت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ فسکت قلیلا، تو سعید بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہے. ثم قال، پھر کہا واللہ انی کنت اکرہ ان اقول ذلک، اللہ کی قسم بلا شبہ میں ناپسند کرتا تھا کہ میں وہ کہوں، یعنی اس بات کا اظہار کروں. اما وانہ لا بد منہ، اور بہرحال جب اس سے چھٹکارا ہی نہیں، یعنی اس کا کہنا ضروری ہے. لا بد منہ کا معنی اس کا، لا کا معنی نہیں، بدھ کا معنی چھٹکارا، اور منہ یعنی اس سے چھٹکارا نہیں. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، تو مطلب مفہوم نکلا ضروری ہے. بہرحال اور بلا شبہ اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ خَادِمٌ، پس میرے گھر والوں کے لیے کوئی خادم نہیں ہے. فَأَقُومُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ فَأَعْجِنُ لَهُمْ عَجِينَهُمْ، پس میں ہر صبح میں کھڑا ہوتا ہوں، پھر ان کے لیے ان کا آٹا گوندتا ہوں. اجن یاجن اور اجن یاجن، اجنن اس کا معنی ہے آٹا گوندنا. باب نصر انصر اور ضرب یضرب دونوں سے آتا ہے. اجن یاجن اور اجن یاجن، اجنن آٹا گوندنا. اسی سے اجین اور اجینتن تا کے ساتھ بھی آتا ہے، دونوں کا معنی ہوتا ہے گوندا ہوا آٹا. اور دقیق کا معنی بھی آٹا ہوتا ہے. دقیق کا معنی بھی آٹا، اجین گوندا ہوا آٹا، اور طحین پیسا ہوا آٹا. طحین اور دقیق ان کا معنی بھی ہوتا ہے آٹا، لیکن پیسا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں. اور اجین کا معنی گوندا ہوا. ثم اتریس قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں. تریس یا تریس رک جانا، پھر میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں یعنی انتظار کرتا ہوں. حتی یختمر، یہاں تک کہ وہ خمیر بن جائے. اختمر اختمر اختمارن اور تخمر تخمر تخمرن، باب ابتیال اور تفاعل دونوں سے خمیر بن جانا. اور ایک معنی اس کا دو پٹا یا اوڑھنی اوڑھنا بھی آتا ہے، سر کے اوپر عورت کا دو پٹا اوڑھنا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر خمیر بن جانا، یہاں تک کہ خمیر بن جائے. ثم اخبزو لہم، پھر میں ان کے لیے اس کی روٹی پکاتا ہوں. ثم اتوضا واخرج للناس، پھر میں وضو کرتا ہوں اور میں لوگوں کے لیے نکلتا ہوں. قال عمر نے کہا فقلت لهم، پھر میں نے ان کو کہا وما تشکون منه ایضا، اور بھی ان سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ ایضاً کا معنی بھی، یعنی اور بھی ان سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا انه لا يجيب احدا بليل، بلا شبہ وہ رات میں کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں. قلت، تو میں نے کہا وما تقول فی ذلک یا سعید، اور اے سعید اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی تمہارا اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟
قال تو سعید بن عامر جمعی نے کہا انی واللہ کنت اکرہ ان اعلن ھذا ایضا، بے شک اللہ کی قسم میں ناپسند کرتا تھا کہ اس کی بھی وضاحت کروں، اس کا بھی اعلان کروں، اس کو ظاہر کروں۔ فانا قد جعلت النہار لہم واللیل للہ عز وجل، میں نے دن کو ان کے لیے رکھا اور رات کو اللہ عز وجل کے لیے، یعنی دن میں ان کی خدمت کروں اس کے لیے میں نے اس کو مقرر کیا، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کروں، تو رات کو اللہ کے لیے میں نے رکھا۔ قلت میں نے کہا وما تشکون منہ ایضا، یعنی حضرت عمر کہہ رہے اور بھی ان سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ قالوا تو انہوں نے کہا انہ لا یخرج الینا یوما فی الشہر، بلا شبہ وہ ہمارے پاس مہینے میں وہ نہیں نکلتی ہے ہمارے پاس مہینے میں ایک دن، یعنی مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں نکلتی ہے، پورے مہینے میں ایک دن نہیں نکلتے ہیں۔ قلت وما ھذا یا سعید، میں نے کہا اے سعید یہ کیا ہے، یعنی اس کا جواب کیا ہے؟ قال تو انہوں نے کہا لیس لی خادم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، ولیس عندی ثیاب غیر التی علی، اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ثوبن کی جمع ہے ثیابن کپڑا، اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کے علاوہ جو میرے اوپر ہے، یعنی وہ کپڑے جو میرے اوپر ہے، یعنی میں نے جو پہنے ہوئے ہیں اس کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ فَأَنَا أَغْسِلُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّةً، بس میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، وَأَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَجِفَّ، اور میں اس کا انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے۔ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فِي آخِرِ النَّهَارِ، پھر میں ان کے پاس نکلتا ہوں دن کے آخر میں۔ ثُمَّ قُلْتُ، پھر میں نے کہا وَمَا تَشْكُونَ مِنْهُ أَيْضًا، اور بھی تمہیں اس سے کیا شکایت ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا تُصِيبُهُ مِنْ حِينٍ إِلَى آخر، تُصِيبُهُ مِنْ حِينٍ إِلَى آخر غَشِيَّةٌ فَيَغِيبُ عَمَّنْ فِي مَجْلِسِهِ، انہوں نے کہا کہ من حین الی آخر، یعنی وقتاً فوقتاً، آئے دن، وقتاً فوقتاً، من حین الی آخر کا معنی کریں گے وقتاً فوقتاً، یعنی آئے دن، اور آئے دن یا وقتاً فوقتاً غشی یعنی بے ہوشی اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اصابہ یصیب اصابتاً کے کئی معنی آتے ہیں، میں کسی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتلا چکا ہوں۔ ایک معنی اصابہ یصیب کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا، مل جانا، تو یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے، یہ غشیتن تصیب کا فاعل ہے اور یہ ہو اس کا مفعول ہے۔ غشیتن یعنی بے ہوشی، بے ہوشی اس کو لاحق ہوتی ہے وقتاً فوقتاً، پس وہ ان لوگوں سے جو اس کی مجلس میں ہوتے ہیں وہ ان سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے، پس وہ ان لوگوں سے جو اس کی مجلس میں ہیں وہ ان سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، غائب ہو جاتے مطلب اوجھل ہو جاتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا وما ھذا یا سعید، اور سعید یہ کیا ہے، یعنی اس کا جواب کیا ہے؟ فقالت، انہوں نے کہا شہدت مسرع خبیب بن عدی وانا مشرک، میں خبیب ابن عدی کی موت کے وقت میں نے دیکھا خبیب ابن عدی کی موت کو، شہیدہ یشہد کو میں نے گواہی دینا، دیکھنا، پانا، شریک ہونا، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے میں نے دیکھا، میں نے خبیب ابن عدی کی ہلاکت یا موت کو دیکھا تھا اس حال میں کہ میں مشرک تھا، یعنی ابھی تو بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت میں مشرک تھا اس وقت میں نے خبیب ابن عدی کی موت کا مشاہدہ کیا تھا۔ وَرَأَيْتُ قُرَيْشًا تُقَطِّعُ جَسَدَهُ وَهِيَ تَقُولُ، اور میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ کاٹ رہے تھے اس کے بدن کو۔ قطع یقطع کا معنی بھی کاٹنا، اور باب تفعیل میں لے جائے قطع یقطع تقطیعا تو اس کا معنی بھی کاٹنا، لیکن وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا مبالغہ کے ساتھ، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کے لیے باب تفعیل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور میں نے قریش کو دیکھا وہ کاٹ رہے تھے اس کے بدن کو اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ محمد تیری جگہ پر ہوئے؟ فیقول،
تو وہ کہتے تھے واللہ ما احب ان اکون آمنا فی اہلی و ولدی وان محمدا تشوقہ شوقتا. پھر وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اطمینان کے ساتھ رہوں میرے گھر والوں میں اور میری اولاد میں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کانٹا بھی چبھے. تشوقہ شوقتن، شوقتن یہ تشوقہ کا فاعل بنے گا. تشوقہ یعنی چبھنا، کہ ایک کانٹا بھی ان کو چبھے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، یہ بھی میں تو پسند نہیں کرتا. وَإِنِّي وَاللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَكَيْفَ أَنِّي تَرَكْتُ نُصْرَتَهُ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِي. اور بے شک اللہ کی قسم وہ دن مجھے یاد نہیں آتا، اور اللہ کی قسم وہ دن مجھے یاد نہیں آتا، اور کیسے میں نے اس کی مدد کو چھوڑ دیا، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. وَأَصَابَتْنِي تِلْكَ الْغَشِيَّةُ اور وہ بے ہوشی مجھے لاحق ہو جاتی ہے. یعنی جس وقت حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے اور ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ بات بھی میرے سامنے آتی ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی. یہ منظر دیکھ کر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی مجھے گمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ مطلب تصور کر کے میرے اوپر کشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اور بے شک اللہ کی قسم میں نے اس دن کو یاد نہیں کیا اور کیسے میں نے اس کی مدد چھوڑ دی، مگر میں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف نہیں کرے گا. وَأَصَابَتْنِي تِلْكَ الْغَشِيَّةُ اور وہ غشی مجھے لاحق ہو جاتی ہے. عند ذلك قال عمر نے اس وقت کہا الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کے ساتھ میرا جو گمان تھا اس کو خراب نہیں کیا. یعنی ان کا گمان میرے بارے میں جو اچھا تھا وہ برقرار رہا، اللہ نے میرے گمان کو خراب نہیں کیا، ناکام نہیں کیا. ثم بعث له ب1000 دینار لیستعین بها علی حاجتی، پھر آپ نے اس کے لیے 1000 دینار کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے اس کی ضرورت پر مدد حاصل کرے. فلما رأت زوجته قالت له، پھر جب اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس نے ان کو کہا الحمدللہ الذی اغنانا عن خدمتک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا. اغنا یغنی، اغنان کا معنی بے نیاز کر دینا. اشتری لنا مؤونتن واستاجر لنا خادما، آپ ہمارے لیے خرید لیجئے، آپ ہمارے لیے خرید لیجئے خوراک. مؤونتن اس کا معنی ہوتا ہے خوراک. یہ مؤونتن اور مؤنتن، مؤنتن بھی پڑھتے ہیں اور مؤونتن، یہ یہاں پر لکھا ہے مؤنتن، اور ایک لفظ مؤونتن بھی آتا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. مؤنتن اور مؤونتن خوراک، روزینہ، اور ایک اس کا معنی بوجھ کے بھی آتے ہیں، اور اس مؤنتن کی جمع ہے مؤنن. آپ ہمارے لیے خوراک یعنی خوراک کو، روزینہ کو خرید لیجئے اور ہمارے لیے خادم کو کرایہ پر لے لیجئے. فقال لها، تو سعید بن عامر نے بیوی سے کہا وَهَلْ لَكَ فِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ، کیا تیرے لیے ہے اس چیز میں جو اس سے بہتر ہے، یعنی کیا اس سے بہتر چیز میں تجھے نہ بتلاؤں، کیا تیرے لیے ہیں اس چیز میں جو اس سے بہتر ہو، یعنی اس سے بہتر چیز میں تجھے نہ بتلاؤں. قالت، تو بیوی نے کہا وما ذاک، اور وہ کیا ہے. قال، تو سعید بن عامر نے کہا ندفعها الی من یاتینا بها، ہم اس کو ادا کر دیں اس ذات کو جو اس کو ہمارے پاس لائے گا، یعنی اللہ کی طرف ہم اس کو ادا کر دیں، دے دیں اس ذات کو
جو لائے گا ہمارے پاس اس کو، کب؟ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَيْهَا، جس وقت کہ ہم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَيْهِ کا مطلب ہوتا ہے اور ہم سب سے زیادہ جس وقت اس کے محتاج ہوں گے اس وقت وہ ہمارے پاس اس کو لے آئے گا۔ قالت، تو بیوی نے کہا، وما ذاک، اور وہ کیا ہے؟ قال، تو اس نے کہا، نقرض اللہ قرضا حسنا، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ قرض حسنہ دے دے۔ قالت، تو بیوی نے کہا، نعم وجزیت خیرا، ہاں اور آپ کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ یعنی بیوی بھی آخر بیوی تھی، ان کی بیوی تھی تو اس پر راضی ہو گئی۔ فما غادر مجلسہ الذی هو فیہ حتی جعل الدنانیر فی سرر، پس اس نے اس کی مجلس کو نہیں چھوڑا۔ کون سی مجلس؟ وہ جس میں وہ تھے، اس کی وہ مجلس جس میں وہ تھے اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دنانیر کو ٹھیلیوں میں رکھا۔ یعنی مجلس کے اندر ہی، ٹھیلیوں کے اندر، سرتن کی جمع سررن، ٹھیلیوں میں اس کو رکھا۔ وقال لواحد من اہلہ، اور اس کے گھر والوں میں سے کسی سے کہا، انطلق بها الى ارملت فلان وإلى ایتام فلان وإلى مساکین آل فلان وإلى معوزی آل فلان، یعنی ان کے گھر والوں میں سے کسی سے کہا کہ اس کو لے جا فلانی بیوہ کے پاس اور فلانی یتیموں کے پاس اور فلانی اولاد کے مسکینوں کے پاس اور فلاں کی اولاد کی محتاجوں کے پاس۔ یہ معوزن اس کی جمع ہے معوزون، اور یہ حالت جری میں معوزین، جمع مذکر سالم ہے، اور یہاں سے نون کو گرا دیا گیا۔ جمع مذکر سالم کی جب اضافت کی جائے تو جمع مذکر سالم کے نون کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آوز یعوذ بابی افعال سے معوزین جمع مذکر سالم ہے اور اس میں سے نون کو نکال دیا۔ وَإِلَى مُعْوِزِي آلِ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون، فلاں کی اولاد کے محتاجوں کے پاس۔ رضی اللہ عن سعید بن عامر الجمحی فقد کان من الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اللہ تعالیٰ سعید بن عامر جمحی سے راضی ہو جائے، وہ تھے ان لوگوں میں سے جو ترجیح دیتے تھے اپنے آپ پر اگرچہ ان کے ساتھ فاقہ ہو۔ خصاصتن کا معنی شدت فقر، یعنی فقر و فاقہ گزر رہا ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، یعنی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، خود فاقہ برداشت کر دیتے تھے اور دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ یہ تھا سعید بن عامر جمحی کے حالات پر مشتمل آخری ویڈیو۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اردو کے اندر پورے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ تو میں نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا، لیکن اب شروع سے لے کر آخر تک آپ کے سامنے پوری حالات، جہاں یہ جتنے صفحوں کے ترجمہ ہوا ان سب کو ساتھ میں آپ کے سامنے ایک ہی ویڈیو کے اندر پیش کیا جائے گا تاکہ اچھی طرح آپ کے سامنے یہ حالات آ جائے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔